اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے لا یستوی، فرمایا برابر نہیں ہیں القاعدون، بیٹھ رہنے والے، پیچھے رہ جانے والے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر، سوائے کسی تکلیف یا عذر کے، وہ جو کسی تکلیف یا عذر کی بنیاد پہ پیچھے رہے ان کا استثناء بیان کیا۔ فرمایا اس کے علاوہ جو جہاد کے میدان میں نہ پہنچے، جہاد کے لیے نہ جا سکے، نہ گئے، فرمایا وہ اور جہاد کرنے والے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ سفر کی تکلیفیں برداشت کرنے والے، میدان جنگ میں زخم اور چوٹیں برداشت کرنے والے، فرمایا وہ مجاہد اور گھر رہنے والے لوگ یہ برابر نہیں ہیں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں، ان کے اجر اور ثواب میں فرمایا بہت فرق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے والمجاہدون، ادھر ہے قائدون بیٹھ رہنے والے، ادھر ہے مجاہدون جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، جو مال بھی لے کے نکلا، اپنی جان بھی لے کے نکلا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور رفاقت بھی اختیار کی، وہ بندے اور گھر بیٹھنے والے فرمایا برابر نہیں ہیں۔ خاص طور پر ہی آیت کریمہ نازل ہوئی جنگ بدر کے حوالہ سے، اور جب ایسا معاملہ ہوا تو پھر کچھ احباب جن میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی تھے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا حکم ہے، ہمارا من بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ میدان میں ہی کھڑے ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پیچھے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا اور انہیں بتا دیا کہ جو میدان جنگ میں کھڑے ہو کر وہاں لڑنے والوں کو اجر اور ثواب ملے گا، تو جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی اس اجر سے محروم نہیں ہوگا، اتنا اجر اور ثواب ان لوگوں کو بھی عطا کر دیا جائے گا۔ گویا پتہ چلا کہ یہ جو نیت اور ارادے کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی عزت، بڑی قدر اور بڑی اہمیت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فضل اللہ، فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہیں مال خرچ کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانیں لے کے میدان جہاد میں نکل پڑتے ہیں، فرمایا اللہ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں اور ان کے بڑے درجے ہیں۔ یہ بات فرما کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا اور ہر ایک کے لیے، اس ہر ایک سے مراد جماعت صحابہ کرام ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، فرمایا ہر کسی کے لیے وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا، بھلائی کا، اچھائی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ حسنہ جنت کے ایک خاص درجے کا بھی نام ہے، جیسے جنت العدن ہے، جیسے جنت المأویٰ ہے، جیسے جنت فردوس ہے،
فرمایا ایسے ہی ایک جنت حسنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے اس خاص درجے کا وعدہ فرما رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ مرتبہ، وہ درجہ جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو گویا یہ بات بھی رہی کہ فضیلت موجود ہے، میدان میں جانے والوں کا درجہ اور ہے، اور جو میدان سے رہ گئے ان کا درجہ اور ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت بھی کی تھی ان کا درجہ اور ہے، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کر سکے ان کا درجہ اور ہے۔ لیکن تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور یہ قرآن ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کسی صورت سے حق نہیں پہنچتا کہ اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے آئیں اور ہمیں پتہ چلے کہ فلاں صحابی تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر گیا تھا اور اس بندے نے ہجرت نہیں کی، تو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ہم کسی کا عیب بیان کریں، معاذ اللہ کسی کے خلاف کوئی بات کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اب کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ صحابہ کرام کی جماعت نکلی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان میں پہنچی، محاذ پہ لڑے، لیکن ہم نے پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کے ایسے نام پڑھے کہ حضور تو جہاد پہ گئے تھے اور وہ نہیں گئے، تو ان کے نہ جانے کی وجہ سے انہیں لعنت و ملامت کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بے شمار واقعات صحابہ کرام کے درمیان ہوئے، اور جب ہم انہیں پڑھتے ہیں، جب ہم انہیں سوچتے ہیں، یا جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری عقل پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ اور ہے بھی ایسے کہ وہ واقعات کچھ اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو بندے کی عقل کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری عقل ہل بھی جائے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کی جماعت کے لیے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ایسی زبان بولیں جو بولنا اچھا بولنا نہ ہو۔ اور اگر کہیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تو اس بات پہ ہمیں رک جانا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کے کیے کے مطابق ان سے سوال فرمائے گا، یا ان کے کیے کے مطابق انہیں اجر اور ثواب دے گا۔ کیونکہ یہ جو پکڑ کرنے والی بات ہے نا پیارے بھائیوں، یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اٹھائیں اور دوزخ میں ڈال دیں اور کسی کو اٹھائیں اور جنت میں ڈال دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سلسلہ ہے تو یہ پھر ہمیں اللہ کے حضور ہی اس کام کو سپرد کر دینا چاہیے۔ تو جہاں تک قرآن ہے، قرآن یہی فرما رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے خیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور وعدہ فرما دیا ہوا ہے۔ بالخصوص دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہستی، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات۔ دیکھیں حضرت علی خود حق ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحق مع علی، فرمایا قیامت تک حق میرے علی کے ساتھ ہی رہے گا۔ لیکن وہ علی جو خود حق ہیں، جن کے ساتھ قرآن ہے اور جن کے سارے معاملات قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن سے باہر نکلنے والی ذات ہی نہیں ہے، ایسی شخصیت ہیں کہ فرمایا میں مدینۃ العلم اور میرا علم کا دروازہ ہے، اتنی عظیم ہستی ہیں، لیکن ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ کی ہے، دونوں طرف سے لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب جب بندہ واقعہ پڑھتا ہے تو یار حضرت علی کے خلاف جو بندہ لڑے، لیکن یہ جو خلاف لڑے گئے ہیں اس کے باوجود قرآن کا وعدہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور وہ صلح کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، ایک ہی بات نکلتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر اور حضرت امیر معاویہ کا لشکر، ان دونوں کے درمیان صلح کروانے والی ذات حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہے۔
تو جس کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہو ہم ان کے خلاف زبان کھولیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ جن کے لیے اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ہو کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا، اللہ کے محبوب نبی انہیں مسلمانوں کی جماعت کہیں اور ہم انہیں معاذ اللہ کچھ اور کہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ ہاں ان کا جو معاملہ نہیں ہماری سمجھ میں آتا اسے اللہ کے حضور پیش کریں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ بہتر فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا ہر کسی کے لیے حسنہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے، انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے عَلَى الْقَائِدِينَ، بیٹھ رہنے والوں پر، اجرن عظیما، بہت بڑے اجر کے اعتبار سے۔ گویا دیکھیں کہ بیٹھ رہنے والا اور حرکت کرنے والا کتنا فرق رکھنے والا ہے، کہ جو کوشش اور محنت کرتا ہے اس کا درجہ اور طرح کا ہے، اور جو ویلا بیٹھا رہتا ہے اس کی بات اور طرح کی ہے۔ اسی لیے فرمایا من جدہ وجدہ، کہ جو کوئی بندہ محنت پہ چل نکلتا ہے وہ اپنی منزل اور مقصود تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کے اندر محنت کو، کوشش کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ جو محنت اور کوشش کرتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی جھولی کو خالی نہیں رہنے دیتا، اسے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ضرور بھر دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا درجات منہ، یہ درجے ہیں اس اللہ کے دربار سے، یہ عزتیں ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، وَمَغْفِرَةً، اور بخشش بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ مفسرین کرام نے بالخصوص اس آیت کریمہ کے حصے کے بارے میں لکھا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا سرمایہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سرمایہ، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی رکھی ہے، ان کے لیے درجات بھی رکھے ہیں، ان کے لیے رحمتوں کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے غفور الرحیم، بخشش فرمانے والا بھی اور رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی جھولیاں بھر دینے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی بخشش اور مغفرت والا ہی معاملہ فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمیشہ رحمت کا حقدار رکھے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ورب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا تقبل صلاتنا وأعمالا صالحة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين۔